عزیزان کے نام آئیے ذرا میرے ساتھ چلے گا. میدان خندق ہے مدینے سے باہر. تمام کے تمام ابو سفیان کی سربراہی کے اندر مشرکین و کفار یہود و نصارہ سب جمع ہو گئے ہیں. سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب ہم الگ الگ جنگیں کر چکے, حملے کر چکے, لیکن مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے. تو سب نے فیصلہ کیا. سمجھ آ رہا ہے کیوں خطب پیش کر رہا ہوں؟ اس زمانے میں ابو سفیان نے کہا سب مل کے حملہ کریں گے. مشرکین جمع تھے, یہودی تھے, نصارہ تھے, کافر تھے, سب جمع ہو گئے وہاں پہ. تو اب 3 طبقات تھے اس زمانے میں, مشرک, یہودی, نصارہ. ابو سفیان کی سربراہی میں اس زمانے میں 3 آپ تلاش کر لیجیے گا. ابو سفیان میں بتا دیتا ہوں, ایک مرتبہ ابو سفیان نے سب کو جمع کیا, ہزاروں کا لشکر لیا. کبھی چاروں طرف سے گھیر لیں گے ہم مسلمانوں کو اور مار دیں گے. گھیرنے کے منصوبے بننے لگے, سازشیں ہونے لگی, اور سارے کے سارے مسلمان یہاں پیغمبر کے پاس آ کر یا رسول اللہ اس طرح سے سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب مشورہ دو. کیا کیا جائے؟ سن رہے ہیں نا؟ تو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مشورہ دیا اور سب کو جمع کیا. سارے صحابہ سے کہا آ جاؤ. سب صحابہ جمع ہوئے. جناب سرور کائنات نے مشورہ لینا شروع کیا. اپنے اپنے مشورے سب دینے لگے, جس کی جتنی عقل تھی, جتنی فہم و فراست تھی, اپنے اپنے حساب سے سب مشورے دینے لگے. اب میں بتاؤں گا کس نے کیا مشورہ کیا. آپ کہیں گے یہاں پہ سارے راز بولنے کے لیے آئے. تو تاریخ میں سب نے مشورے کیے. پیغمبر نے بڑے اطمینان سے سکون سے سب کے مشورے سنے. کسی نے کہا اس طرح سے کر لیتے ہیں, کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر مدینہ چھوڑ کے کہیں باہر چلے جائیں. یعنی جو اپنے دامن پہ دھپا لگا ہوا تھا بھاگنے کا, کہ یا رسول خدا مدینہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے. میں نے کہا نہیں, مدینہ نہیں چھوڑوں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. سب مشورے دے رہے ہیں. اتنے میں جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں فارسی میں مشورہ دینا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا سلمان فارسی میں مشورہ دیجیے, میں فارسی بھی جانتا ہوں. اب نہ کہنا ان پڑھ تھے. پہنچ رہے ہو, ساری زبانیں جانتے تھے, دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے, بولنا بھی جانتے تھے, سمجھتے بھی تھے, لکھنا بھی جانتے تھے. سلمان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب ہم ایران میں تھے تو اگر دشمن پڑا ہوتا تھا نا تو ہم خندق کھود لیتے تھے, اور خندق اتنی گہری ہوتی تھی تو اس میں آگ لگا دیتے تھے. دشمن جب خندق آتا آگے آگ دیکھتا تو پھر واپس چلا جاتا تھا, تو محاصرے میں اپنا کھانا پینا رکھ لیتے تھے. دشمنوں کو ہم ڈرانے کے لیے خندق. تو میں نے کہا بھائی سب سے اچھا مشورہ سلمان کا. توجہ رکھیں, خندق اسے کہتے ہیں غزوہ خندق. جناب سلمان نے مشورہ دیا, منا اہل البیت نے مشورہ دیا. اب سمجھ میں آیا سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کا اثر کیا ہوگا. ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا سب کی ذمہ داریاں میں بانٹ رہا. سب کو بتا دیا کتنی مقدار ہے, کتنا اتنا حصہ, سب چاروں طرف مدینے کے خندق کھودیں گے. تو ایک میں بتا دوں کس قدر سب کھودیں گے, چوڑائی لمبائی سب. تو جہاں پہ یہ چھوڑتے ہیں بچے تمہارے کھودنا شروع کر دینا. چوڑائی کتنی ہونی چاہیے تاکہ کوئی گھوڑا دوڑا کے پار نہ آ سکے. اب کچھ لوگوں نے ظرفیت جو پیغمبر نے بتا دیا کہ کتنے قدم تم نے چوڑائی کے اندر خندق کو کھودنا, انہوں نے اس ظرفیت کا لحاظ نہیں رکھا. پیغمبر نے بتایا مثلا 20 قدم, انہوں نے کہا کہ 6-7 قدم کھود دیں. انہوں نے ظرفیت کم رکھی, پتہ نہیں کون کم ظرف تھے, ظرفیت کا خیال نہیں رکھا. اب ایک مرتبہ مقدار جو ہے انہوں نے کم, کچھ لوگ چاروں طرف جب جمع ہو کر انہوں نے کہا بھائی مسلمانوں کا جو دانا پانی ہے کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا, اتنا پتہ نہیں انہوں نے یہاں پہ کھانا جمع کر رکھا ہو. پیغمبر اسلام نے کہا سنو اے مسلمانوں پریشان نہ ہونا, ان کی سازشوں پہ گھبرانا مت. میں وہ ہوں جو ایک بھیڑ کی رات سے پورے قبیلے کو سیر کرتا ہوں.
خون کی نہر کر دی گئی ہے، تم جب تک کہو گے میں کھلاتا رہوں گا۔ ان کی سازشوں میں نہ آنا، ان کی کوئی بھی پریشر نہ لینا، فشار میں نہ آنا۔ وہاں پہ ابو سفیان سب کو جمع کر کے کہنے لگا کہ جتنا ہو سکے کھانا لے آؤ، پانی لے آؤ، سب جمع ہونے لگے۔ عمر بن عبد العزیز ایک بڑا مشرک تھا، اس نے کبھی کب تک بیٹھے رہیں گے، میں جا کے دیکھتا ہوں شاید کہیں ظرفیت ایسی ہو کہ میں چھلانگ لگا کے باہر جا سکوں۔ ابو سفیان اگر تو اکیلا کیا کر لے گا، کہا ابو سفیان میں ہوں، ابو سفیان نہیں۔ ایک مرتبہ کہا میں ہوں، عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ میں جیسا بھی ہوں میں خود لڑوں گا۔ تو دو افراد اس کے ساتھ ہوئے، کبھی ہم چلتے ہیں، پھر دوبارہ تین ہی تھے۔ تو عمر بن عبد العزیز چلا، مشرک تھا، کافر تھا، وہ چلا 2 آدمی ساتھ، انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ ذرا فاصلہ کم ہے، انہوں نے گھوڑے دوڑائے، پار آ گئے۔ جیسے پار آئے انہوں نے یہ پروانے کی تمہیں مسلمان۔ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز آگے رہا، اس نے کہا کہ بھئی بتاؤ محمد کہاں، اور آیا رسول خدا کا نام لے رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے آنے کے بعد کہا محمد میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو، میں پار آ گیا۔ تو وہاں پہ سب کے سب مسلمان بیٹھے تھے، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا کون اس کے مقابلے، من لہو، کون ہے اس کے لیے، یعنی کون اس کے مقابلے میں جائے گا، من لہو۔ جناب امیر کھڑے ہوئے، کہ انا لہو یا رسول اللہ، کہ میں اس کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوں، ان تینوں کے لیے میں کافی ہوں۔ چلتے رہیں گے، ایک مرتبہ کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں ان کے مقابلے میں کافی ہوں۔ کہ یعنی آپ بیٹھ جائیے، کہ اور کوئی ہے؟ میں نے دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی جو علی کے علاوہ مقابلے میں جا کے صاحب کھڑے ہوئے، بہت لمبے خط والے سے کھڑے ہوئے۔ تو کہا یا رسول خدا نے سنا کچھ نہیں، کہا جاؤ گے؟ جواب میں کہا نہیں جانا۔ جانا مانا تو ہو جائے گا۔ یا رسول میں اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ کافر تھا، اور میں اپنے کفر کے زمانے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس کے قبیلے پہ ایک مرتبہ ڈاکوں نے حملہ کر دیا تھا، تو اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی، اکیلا سارے ڈاکوں سے لڑ رہا تھا۔ ہم تو ایک طرف بیٹھے کے ڈرے ہوئے، یہ اکیلا ڈھال سے سارے ڈاکوں سے لڑ رہا تھا۔ اچانک اس کی ڈھال ٹوٹ گئی، اور جو ہاتھ میں اس کے ایسا تھا جس سے مار رہا تھا سارے ڈاکوں کو، اکیلا وہ ٹوٹ گیا۔ تو اس اونٹنی کے بچے کو اس نے اٹھا لیا، اور دونوں ہاتھوں سے اونٹنی کا زندہ بچہ اٹھا کے اس نے ڈاکوں کو مار مار کے بھگا دیا۔ اس سے نہ لڑے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ دیکھا، کہا بیٹھ جاؤ۔ اب پیغمبر نے تیسری مرتبہ سوال کیا، من لو، اس نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں نیزہ کا رسول خدا کے خیمے پہ مارا۔ پیغمبر خیمے کے بالکل سامنے کھڑے تھے، خیمے پہ جیسے نیزہ لگا، اس نے کہا کہ اے محمد میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو۔ مسلمانوں، اگر تم میں کوئی میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو شہید ہوگا، اور اگر مار لے گا تو غازی ہوگا، اگر مار نہیں سکتے تو شہید ہی ہوگا۔ لوگ ہیں مار نہیں سکتے تو میرے ہاتھوں شہید ہوگا، تب بھی تمہارے لیے سعادت ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے جملہ کہا کون اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ خدا کی قسم منبر پہ میں نہ کہتا اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا۔ پیغمبر نے پوری زندگی گالی نہیں کی، تو یا رسول اللہ آج آپ نے کیوں کہا کون اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ تو پیغمبر کہیں گے گالی نہیں دے رہا، نبوت و امامت کے دشمن کی حقیقت بتانا۔ کوئی بھی آگے آرام سے نہیں بیٹھے گا، پوری طرح سے کوشش کیجیے میدان میں چلے۔ تو سرور کائنات نے کہا کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے گا؟ ایک مرتبہ جناب امیر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ انا لہو، میں اس کے مقابلے میں جاؤں۔ اب پیغمبر نے کہا کہ رک جاؤ، سب کے سب دیکھ لیں میرا بھائی علی اس کے مقابلے میں جانے والا۔ ایک مرتبہ کہا یا علی ذرا خیمے میں آ جائیے۔ اب سب دیکھ رہے کہ کیا ہونے والا۔ جناب امیر خیمے میں آیا، جناب سرور کائنات نے اپنی قبا اتارا، کہ علی میری قبا آپ لے لیں، اپنی قبا مجھے دے دیں۔ پھر اپنی ابا دی، کہ میری ابا آپ لے لیں، اپنی ابا مجھے دے دیں۔ پھر کہا کہ علی میرے نالین آپ لے لیں، اپنے نالین مجھے دے دیں۔ پھر کہا کہ علی میری زنا آپ لے لیں۔
میری تلوار آپ لے لیں. پھر کہا کہ علی باہر آ جائیے. اب سارے صحابہ دیکھ رہے کہ ابا کبا دونوں میں بدل گئی. ایک مرتبہ میں نے کہا یعنی ابھی نہ جائیے گا, اپنا امامہ مجھے دے دیں, میرا امامہ آپ لے لیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ, جہاں ابا کبا بدلی تھی, نالین بدلے تھے, وہی امامہ بھی بدل لیتے. تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر کہیں گے نہیں, میرے بعد امامے کا جھگڑا ہوگا. مرتبہ جناب امیر چلے اور وہ تھوڑا فاصلے سے کھڑا تھا, گھوڑے پہ تھا. صحابہ سب کے سب دیکھ رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب جا رہے ہیں. سب نے جناب امیر کو غور سے دیکھنا شروع کیا. ایک مرتبہ مورخین نے لکھا سرور کائنات جناب امیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. خدا کی قسم ذمہ داری سے پڑھو, جیسے جناب علی اکبر کے پیچھے جناب سید الشہداء چلے تھے, ویسے خندق میں جناب سرور کائنات جناب امیر کے پیچھے چلنے لگے. ایک مرتبہ کچھ دور تک چلے, پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارا, بدر میں تو نے عبیدہ مجھ سے لے لیا تھا, احد میں تو نے حمزہ کو لیا, پروردگارا بس ایک علی رہ گیا میرے پاس. کہ پروردگارا علی کو مجھ سے کبھی نہ لینا. پروردگارا علی کو سلامت کرنے ایک مرتبہ وہاں پہ جناب سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ہاتھوں کو بلند کیا, خالق نے, حدیث کے الفاظ پیش کر رہا ہوں, اور خالق نے فوراً اپنے ملائکہ کو آواز دی, اے جبرائیل, اے میکائیل, اے اسرائیل. اب اللہ نے 3 فرشتوں کو بھیجا, کچھ کہتے ہیں 4 فرشتے آئے, اسرافیل بھی آ رہے. کہا جاؤ, جا کے علی کے ساتھ جاؤ. کہا دائیں طرف جناب اسرائیل تھے ملک الموت, بائیں طرف جناب اسرائیل کے سامنے جناب جبرائیل تھے. 4 فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں. یہ حفاظت کے لیے آ رہے ہیں, خدا کی قسم نہیں, نعرہ آئے گا لیکن میں اپنی بات کو مگر خدا کی قسم کہ 4 فرشتے حفاظت کے لیے نہیں آئے. سب علماء کہتے ہیں کہ جب بھی جناب امیر ضربت چلاتے تھے تو جناب جبرائیل پروں پہ روکتے تھے. ابھی بھی نہیں سمجھنا, روکے روکے. ایک مرتبہ جناب امیر نے جب تلوار کھینچی, جیسے ہی تلوار چلاتے جناب جبرائیل پروں پہ روکتے. سارے فرشتے پروں پہ ضربت روک رہے ہیں. تو میں بہت سوچتا تھا اتنی جنگیں ہوئی, کسی جنگ میں فرشتوں نے اپنے پروں پہ ضربت نہیں روکی. یہ خندق میں خاص بات کیا تھی کہ معصومین کہہ رہے فرشتے چاروں طرف آ گئے, ضربتوں کو پروں پہ روکتے تھے. میرا دل یہ کہتا کہ خندق میں مولا نے دیکھ لیا تھا کوئی پیغمبر کے خیمے پہ نیزہ مار کے للکار رہا تھا, تو اب جناب امیر کو اتنا جلا تھا میں سامنے بیٹھا ہوں, تو کہا ایسی ضربت چلاؤں گا اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. اللہ نے کہا جبرائیل جا, علی جلال میں ہے, جب ضربت چلے زمین. میں نے جنگ پوری نہیں پڑی ہے, گلا نہیں ہے, لیکن آپ ساتھ دیجئے گا. ایک مرتبہ امیر نے تلوار کھینچی, میں پوری پڑھنا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ تلوار کھینچی, آنے والے سے کہا میں نے سنا تو اپنے مد مقابل کی 3 میں سے ایک بات ضرور سنتا. اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے. تو مولا نے کہا میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, مسلمان ہو جا. جو ہو دعوت دیتا ہوں, مسلمان ہو جا. اگر میں نے مسلمان ہونا ہوتا تو لڑنے کیوں آتا. میں کہتا ہوں کہ وہ جو مجبوریوں میں کلمے پڑھ گئے تھے وہ اسی سے کچھ سیکھ لیتے. تو کہا اگر میں نے کلمہ پڑھنا ہوتا تو مقابلے میں کیوں آتا. مولانا نے اچھا پھر دوسری بات سن, اگر تم سننا چاہتا ہے نا تو پہلے اسلام, دوسری بات واپس چلا جاتا. اس نے کہا اگر واپس جانا ہوتا تو میں خندق پھاند کے یہاں کیوں آتا, ساری زندگی میں عرب کی خواتین کے تانے سنتا رہو کہ تم میدان چھوڑ کے واپس آ گیا تھا. بھائی میں اس زمانے کے لوگوں سے کہوں گا شجاعت نہیں تھی تو کسی سے غیرت سیکھ لیتے.
علی بن ابی طالب صرف خیبر میں ماں سے تعارف کروایا تاکہ مرحب کو یاد آ جائے اس کی ماں نے کوئی نصیحت کی تھی. تو مولا نے اس نے کہا سمجھ نے ان حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. باقی ساری جنگوں میں کہا انا علی بن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. باپ سے تعارف وہی کراتا ہے جسے باپ پہ ناز ہو. کون سے ابو طالب؟ وہ جو مکے کے سردار تھے. تو مولا نے کہا ہاں میں سردار کا بیٹا ہوں. تو کہا میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا واپس چلے جائے. عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ ابو طالب بہت پاک دامن باکردار انسان تھے, میں ابو طالب کے بیٹے کو نہیں مارنا چاہتا. تو وہ سمجھا کہ یہ جوان ہے میں تجربہ کار. مولا بالکل کنسلٹیٹ رہا کہ واپس چلے جاؤ, ابو طالب کے بیٹے کو نہیں مارنا چاہتا. تو اب تو بہت سے مسلمانوں نے کہا کہ باپ کی جان پہچان کی اس مطلب تھا نہیں تھا. آپ پہنچ رہی ہے. بہت سے مسلمانوں نے اس مطلب بوڑھا آدمی تھا. تو علی نے اگر بوڑھے کو مار دیا تو کون سا کمال کیا. میں دو چار باتوں کا اضافہ کرتے ہوئے جواب دینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بوڑھا تھا, ہاتھوں میں راشا بھی رہا ہوگا, ٹانگوں میں پولیو بھی رہا ہوگا, آنکھوں میں بینائی بھی کمزور ہوگی, شوگر بھی ہوگی, دل بھی خراب ہوگا, بلڈ پریشر بھی ہوگا, کینسر بھی ہوگا. بس ایک بات ہے تمہارا کوئی بزرگ مقابلہ بنے گا. جیسا بھی رہا کوئی بھی مقابلے میں نہیں گیا اس کو. تو ایک مرتبہ مولا نے کہہ دیا نا اسلام قبول کر لو, واپس چلا جاتا. نہیں یہ دونوں باتیں قبول نہیں ہے. پھر مولا نے کہا زمین پہ آیا نہیں پہنچا سکتا. مولا ہمیشہ زمین پہ کھڑے ہونے لڑتے تھے. وہ گھوڑے پہ سوار تھا. گھوڑے پہ سوار اگر کوئی جنگ کرتا تھا نا دونوں میں سے اگر ایک بھی زخمی ہو جاتا تھا تو جنگ وہیں پہ ختم ہو جاتی تھی, رک جاتی تھی. ایک زخمی ہو گیا لیکن اگر دونوں زمین پہ ہوتے تھے تو جب تک ایک مر نہ جاتا تب تک جنگ جاری رہتی تھی. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. وہ گھوڑے پہ سامان آیا تھا. اس نے کہا بھائی آپ مولا سے کہا واپس چلے جائیں, میں مارنا نہیں چاہتا. مولا نے کہا کہ تیسری بات ہے زمین پہ آ جائے. اس نے کہا یعنی آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ مار لو گے. مولا نے کہا تو ابھی مجھے دے دے. وہ پہلوان تھا, بہت عداوت کا جسم بہت بڑا تھا. جناب ہمیں بہت اپنے جو نیچے بازو بہت فخیم تھے. مولا نے کہا زمین پہ آ جائے فیصلہ ہو جائے گا. ہم میں سے ایک دوسرے کا سر طرف کر کے جائے گا. میں واپس نہیں جاؤں گا. گھوڑے سے نیچے آ گیا. وہ گھوڑے سے اترا نہیں. اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں, 2 نیزے تھے, 2 کمانیں تھیں. سر پہ 2 عورتیں 2 زرہ پہن رکھی تھی. دونوں سب کچھ تھا. ایک مرتبہ ہاتھ میں 2 نیزے لیے گھوڑے سے چس لگائی مولا کے بالکل اوپر بچھڑا لگائی. مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پیچھے پھینکا. آپ نے دیکھا نا کہ حملہ کرتا شیر تو کیسا ہوگا. اس نے حملہ کیا بھیڑیے کی طرح. مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. مولا نے کہا پھر اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں کس سے لڑ رہا ہوں. 2 نیزے لے کے حملہ آور ہوا تھا. سوچا کہ زمین پہ ہے میں گھوڑے سے اوپر سے آؤں گا, اسے اچانک میں سرپرائز کر دوں گا, پتہ نہیں چلے گا. مولا نے ایک ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے پیچھے پھینکا. پھر اب وہ تیاری سے کھڑا ہوا, حملہ کرنے کے لیے آیا. مولا نے کہا تلوار چلا. پیغمبر اسلام نے وہاں دعوت دی کہ جو میرے بھائی علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. سارے صحابہ دوڑے گا, لڑ کے تو جا نہیں سکتے. خبر دے کے جانا جنت بڑا آسان. علی کی فتح کی خبر دینی سب چلے, سارے صحابہ چلے. اچھا وہاں کوئی پابندی نہیں تھی, بس پیغمبر نے جو سب سے پہلے خبر دے گا اسے جنت کی بشارت ملے گی. یہ نہیں تھا کہ کون کیسے پہلے آیا. تو اب وہاں سب کے سب تیاری کرنے لگے گا. ٹھیک ہے ایک صحابہ کا گھوڑے پہ جاؤں گا. بہت کچھ ہونا تھا وہاں. ایک صاحب نے گھوڑا لگا, دوسرے نے کہا گھوڑے کی یہاں ضرورت نہیں, ریگستان ہے, اونٹ چلے گا.
نے فوراً کہا سلمان آپ کو جنت مبارک. اب ہانتے کرتے سب آ رہے کہا رسول اللہ علی کو فتح ہوئی. کہا سن لیا. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ علی ہی جیتے ہیں. کیا سن چکا. تیسرے یہاں تک کہ سب آتے رہے, یہاں تک کہ وہ جو دیکھ رہے سب آ چکے. سب سے آخر میں وہ بھی کہہ رہا ہے شاید کوئی بھول گیا ہو. یا رسول اللہ علی کو پتا ہو گیا. سن چکا. اب سب پوچھ رہے جنت کسے ملی. کسی کو نہیں پتا. کہ یا رسول اللہ پہلے میں آیا تھا آپ نے مجھے جنت نہیں مبارکباد دی. کہ یا رسول اللہ بتائیے جنت کسے ملی. کہ سلمان کو. پوچھا سلمان آپ جب گئے نہیں تھے تو آپ کو پتا کیسے چلا. کہ علی کو پتا ہو گیا کہ تمہارے بھاگنے کے انداز سے جو ڈر کے بھاگتا ہے اس کے چہرے پہ خوف ہوتا ہے جو خوشخبری لا رہا ہوتا ہے. بس میں آخری دو ٹکڑے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب کے وہاں پہ کیا ہوا سن لیں گے گا. یہاں تک آگے ایک مرتبہ جب وہ کہہ رہے کو نہ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہہ رہے بہت بات کرتے ہیں. میرے جلے پتہ نہیں کہا کہاں سے مجھے سنا رہا ہے. ایسا نہیں کہ جناب امیر علیہ السلام میں نے پورا بہت بنایا تھا کہ دلوں سے خوف اتار دو, ذہنوں کے اندر سے خوف نکال دیجیے گا. یہ جتنے بڑے بڑے آج لوگوں کو ڈرا رہے ہیں نا, یہ ڈرانے سے دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا. جب وہ ابو سفیان, ابو جہل, ابو لہب جب وہ کچھ نہ بگاڑ سکے تو یہ کس شہر کی بولی ہے. بس میں تم نے سن لیا مکمل کر دیا میں نے جب کو. جناب امیر علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا دوبارہ اس نے تیاری کی, مقابلہ کیا, حملہ کیا. ایک مرتبہ تلوار چلنے لگی, مولا اسے پھینکتے رہے. وہ اتنی تیزی پھرتی سے لڑ رہا تھا, خاک اڑنے لگی. کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بس وہ بہت تیزی سے جنگ کرتا بڑھتا مولا پھینک دیتے. وہ پھر زمین پہ اچھلتا کودتا حملہ کرتا مولا پھر سے زمین پہ پھینک دیتے. بار بار اٹھ کے آتا. یہاں تک علماء نے لکھا 70 ضربتیں چلائی. مولا نے بار بار پھینکے گا پھر اٹھ مقابلہ کر, کیونکہ ہر جنگ میں 3 بار میں مارتے تھے. یہاں 70 تک نوبت تھی. اور پیغمبر کی حدیث ہے ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ایک ضربت علی کی یوم خندق والی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ارے جس نے 70 ضربتیں چلائیوں ایک ضربت افضل ہے. مجھے نہیں پتا کون سی ضربت تھی, میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ جو 70 ضربتیں چلائی تھی وہ نہیں. مولا نے ایک مرتبہ زمین پہ گرایا, سینے پہ سوار ہوئے. جب مارنے لگے نا اس نے گستاخی کی. ذہن میں ہے نا گستاخی کی. مولا سینے سے اترے, چہل قدمی کرنے لگے. اب سب کو پتا علی نے گرا دیا تھا. ایک صحابی سے پوچھا کیسے پتا. کہ جب علی گرا کے کسی کو مارنے لگتے کہتے اللہ اکبر, اللہ اکبر کی صدا نے بتایا علی نے گرا دیا. ایک مرتبہ دوسرے نے کہا یا علی جب گرا دیا تھا تو چھوڑا کیوں. کہ کیونکہ اس نے میری گستاخی کی تھی. میں اپنی گستاخی پہ نہیں پیغمبر کی گستاخی پہ مارنا چاہتا تھا. میرا دل یہ کہتا ہے جو 70 ضربتیں چلائی تھی وہ نہیں, وہ جو ایک ضربت علی نے روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جناب امیر نے سر پلٹ دیا اور لاش کو گھسیٹتے ہوئے پیغمبر کے پاس سے میں سے کہ تمام مانگنا تھا. سنیں گے تمام وقت سے زیادہ ہوا ہے. چلے جناب امیر کہ پیغمبر کے قدموں میں لاش پھینک دیا. پیغمبر کی گستاخی تھی. جب چلے تو تلوار ہاتھ میں تھی, ذوالفقار سے خون بہہ رہا تھا. اور جناب امیر سب کھا کے چل رہی تھی. تو ایک کسی نے پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ علی کا چلنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. لگ رہا ہے کہ گھمنڈ آ گیا ہے کہ ہمیشہ جیتتے رہ رہے ہیں, آپ پھر رہے کو مار لیے. تو مذاق شکایت کر رہے ہیں پیغمبر سے. کہا یا رسول اللہ لگ رہا ہے کہ علی کو گھمنڈ آ گیا ہے کہ اس کو مار لیا. پیغمبر لگ رہا ہے گھمنڈ نہیں, یہ فاتح کی چال ہے, یہ فاتح کی چال ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا تھا یہ فاتح کی چال ہے. میں کہتا ہوں نہیں, فاتح کو پتا ہوتا ہے. فاتح
کی چال کیسے ہے؟ جناب علی آیا یا رسول اللہ اس نے گستاخی کی تھی، میں نے بدلہ لے لیا.